السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہے جی لیکچر نمبر 3۔ ہم بایولوجی کے فرسٹ چیپٹر کا آج تھرڈ لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور لیکچر ہے جی لیونگ ورلڈ ان اسپیس اینڈ ٹائم۔ تو دنیا جب سے بھی وجود میں آئی ہے نا، اس وقت سے ایوالو ہو رہی ہے۔ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ دنیا جب شروع ہوئی تب تھا۔ یہ ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہا ہے، اور اس انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے جو جاندار ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو ایوولوشن کا پروسیس ہے وہی آپ کی سروائیول کا ذمہ دار ہے۔ جو چیز بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جانور، ہمارے لیونگ آرگنزم یا اینیمل یا پلانٹس کس زمین کے حصے میں کون کون سے ہوں گے، یہ عام طور پر ہمارا جو بایوم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بایوم کس کو کہتے ہیں؟ تو بایوم کی اگر ہم ٹیکنیکلی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ تو یہ ہے کہ لارج ریجنل کمیونٹی پرائمرلی ڈٹرمنڈ بائی اٹس کلائمیٹ۔ اگر سادے لفظوں میں دیکھیں تو بایوم سے مراد زمین کا وہ بڑا حصہ ہے، وہ کیسا ہوگا، وہ اس کا انوائرمنٹ، وہ اس کا کلائمیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اب بایومز جو ہوتے ہیں عام طور پر زمین کے بڑے بڑے حصوں کو ہم نام دیتے ہیں، جو ایک اسپیسیفک قسم کا انوائرمنٹ، اسپیسیفک قسم کی ویجیٹیشن، اسپیسیفک قسم کے لیونگ آرگنزم اینیملز رکھتے ہیں۔ اب عام طور پر جو بایومز ہوتے ہیں ان کو نام ہی ان کی پلانٹیشن کے اوپر دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گراس لینڈ ایکو سسٹم ہوتا ہے، ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہوتا ہے، فورسٹ ایکو سسٹم ہوتا ہے، تو ان کا نام ہی ان کی پلانٹیشن کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہو رہا ہے، لیکن ہم اس بات کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایوولوشن ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ ایوولوشن ہو رہا ہے؟ تو ہم پچھلی کلاسز میں بھی چارلس ڈارون کی تھیوری پڑھ کے آئے ہیں، دیٹ از تھیوری آف ایوولوشن، جو اس نے اپنی بک میں بڑی بریف سی ایکسپلین کی ہے۔ تو اس کے مطابق بہت ساری ایویڈنسز اس نے ایسی ریپرزینٹ کی ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایوولوشن ہو رہا ہے۔ اب ان ایویڈنسز میں سے ایک ایویڈنس جو ہے وہ ہے جی فاسلز۔ فاسلز کے بارے میں ہم پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاسل کی اسٹڈی کو ہم پیلنٹولوجی کہتے ہیں۔ تو فاسلز کیا ہوتے ہیں؟ فاسلز کسی بھی جاندار کی ریمینز، اس کی باڈی کے کوئی نشانات یا اس کی باڈی کا کوئی آرگن جو ڈسکارڈ ہونے سے بچ گیا، جو ڈسٹروائے ہونے سے بچ گیا ہو، اس کو ہم فاسل کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے فاسلز ہوتے ہیں عام طور پر یہ زمین کی نچلی تہوں میں دب جاتے ہیں، زمین کی سیڈیمنٹس کے اندر دب جاتے ہیں۔ تو یہی سیڈیمنٹس ہماری اس معاملے میں مدد کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹڈی کر سکیں۔ تو بڑی آسان سی بات ہے جی، جتنا کوئی فاسل ہمیں زمین کے جتنے نچلے حصے میں سے ملے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ فاسل اتنا ہی پرانا ہے۔ جتنا وہ زمین کے اپر والے حصے میں ملے گا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنا ہی نسبتاً نیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک جنرل سی بات ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو پرانے فاسل ہوں گے وہ ظاہر ہے زمین کی جو نیچے والی لیئر ہے وہ پہلے بنی ہے اور اس کے اوپر والی لیئر جو ہے وہ بعد میں بنی ہے۔ لیکن سیڈیمنٹ سے ہم اندازہ کس طرح سے لگائیں گے کہ یہ فاسل کتنا پرانا ہے؟ یہ تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیچے والا پرانا ہے اوپر والا نیا ہے، لیکن ہم اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا اندازہ صرف سیڈیمنٹس کے اندر رہنے سے نہیں لگا سکتے۔ ان کی جو ایگزیکٹ ایج ہے اس کا تقریباً قریب اندازہ ہم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کے ذریعے لگاتے ہیں کہ آپ کا جو فاسل ہے ظاہر ہے وہ بھی ایلیمنٹ سے ہی مل کر بنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان میں ریڈیو ایکٹیویٹی کا پروسیس ہوتا ہے، وہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہوتے ہیں۔
تو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی جو ہاف لائف ہوتی ہے وہ ہمیں اس چیز میں کافی حد تک مدد کرتی ہے۔ عام طور پر کاربن جو ہے وہ تمام لیونگ آرگنزم کا بیسک پارٹ ہوتا ہے، تو ہم کاربن کو اس پروسیس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سارے جانداروں کو ایک سیکونس میں جوڑتے ہیں کہ یہ جاندار زمین پر پہلے تھا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا۔ اسی چیز کو ہم فائلیٹک لینیج کا نام دیتے ہیں۔ اگر ٹیکنیکلی آپ فائلیٹک لینیج کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it۔ اب یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی مشکل ہے، اگر سادے لفظوں میں آپ کو فائلیٹک لینیج ایک لفظ کے اندر سمجھانا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ شجرہ نسب ہے۔ شجرہ نسب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خاندان، کچھ فیملیز ہوتی ہیں ان کے پاس شجرہ نسب ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کا باپ کون تھا، پھر اس کا باپ کون تھا، پھر اس کا باپ کون تھا۔ اس طرح ان کی جو سیکونس ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جوڑا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس تمام ڈیٹیل موجود ہو تو وہاں تک ڈیٹیل آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹیل ہے، جو شجرہ نسب ہے وہ مکمل موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ سائنٹسٹ بیسیکلی لائف کا اوریجن سمجھنا چاہتے ہیں کہ لائف اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے۔ یہ سارے ایوولوشن کے پروسیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے فائلیٹک لینیج جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تو زمین پر موجودہ جو سائنٹسٹ کا کلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جناب تقریباً 5 سے 30 ملین سپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان 5 سے 30 ملین سپیشیز میں سے ہمیں ابھی تک جو آئیڈینٹیفائڈ سو فار ہیں وہ تقریباً 2.5 ملین سپیشیز ہیں جن کا ہمیں ابھی تک پتہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 2.5 ملین ہی ہیں، یہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہے، ویسے تو تقریباً 5 سے 30 ملین کے قریب سپیشیز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس سپیشیز 2.5 ملین نون سپیشیز ہے، ان میں سب سے زیادہ فائلم آرتھروپوڈا کے ممبر ہیں۔ 53.1% اس میں آپ کے انسیکٹ آ جاتے ہیں اور 19.9% اس میں اینیملز ہیں، 17.6% اس میں آپ کے واسکولر پلانٹس آتے ہیں اور 9.4% آپ کے چھوٹے آرگنزم مائکروبز آ جاتے ہیں جس میں فنجائی، ایلجی، پروٹوزوا اور دوسرے چھوٹے پروکریوٹ سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو دیکھنا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس ایک پورا فائلیٹک لینیج، ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے تمام زمین کے سٹارٹ ہونے سے لے کر موجودہ دور تک جو آپ کا فائلیٹک لینیج ہے اس کو ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جب دنیا سٹارٹ ہوئی اس وقت کتنے عرصے پہلے سٹارٹ ہوئی، پہلے سب سے پہلے کون سا آرگنزم آئے، پھر کون سے آئے، اس کے بعد کون سے آئے۔ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یہ سارے کا سارا کام جو ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کے ذریعے یہ سارا ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس پورے ٹائم پیریڈ کو ڈیفرنٹ ایراز کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہم نے 4 بڑے ایراز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ایرا ہم اصل میں شروع سے نیچے سے کریں گے، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، یعنی کہ جو سب سے پہلا ایرا ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی آتا ہے پروٹیروزوئک ایرا، یا جس کو ہم پری کیمبرینز ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3000 ملین ایئرس اگو ہے۔ تو جناب اس میں سب سے پہلے آپ کا یہ پیریڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پیریڈ کو بھی ہم نے 3 حصوں میں آگے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، لوور ہے، مڈل ہے، اپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کا بالکل آپ سمجھ لیں سٹارٹ ہی ہے، تو اس میں آپ کے پاس پروکریوٹس تھے اور پلانکٹن جو ہے یعنی کہ جو فلوٹنگ آپ کے ہوتے ہیں چھوٹے مائکرو آرگنزمس واٹر کے اوپر، وہ اس وقت سب سے پہلے وجود میں آئے۔ تو اسی تقریباً ایرا کے مڈل میں جا کر آپ کے جو یوکریوٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اپر میں جا کر ملٹی سیلولر آرگنزم آپ کے وجود میں آئے، یعنی کہ تقریباً پری کیمبرین ایرا کے اندر آپ کے یعنی کہ 3000 ملین سال پہلے
آپ کے جو یوکریوٹس تھے وہ تقریباً ملٹی سیلولر آرگنزم وہ وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایرا ہے وہ پیلیوزوئک ایرا ہے، اور یہ تقریباً 510 ملین ایئر اگو سے تقریباً 205 ملین ایئرز اگو تک آتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے اپنی آسانی کے لیے آگے ڈفرینٹ پیریڈز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کیمبرین، جو آپ کا پیریڈ ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو فاسل کے انورٹیبریٹس کے فاسل ملتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ الجی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی 430 ملین ایئرز اگو، اس میں آٹوویشین پیریڈ اس کا نام ہے، اور اس میں ڈومیننس آف انورٹیبریٹ، یعنی کہ اس دور میں جو آپ کے انورٹیبریٹس تھے وہ کافی حد تک اس ارتھ کو ڈومینیٹ کر رہے تھے، کیونکہ ابھی بڑے آرگنزم جو ہیں وہ مرز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اور اگر پلانٹس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے اپیئرنس آف فرسٹ لینڈ پلانٹ، جو آپ کے پہلے مکمل طور پر جن کو آپ باقاعدہ پودا کہہ سکتے ہیں، وہ اسی دور میں وجود میں آئے۔ اس کے بعد 350 ملین ایئرز اگو میں ہے اس کو کہتے ہیں آپ سیلورین ایرا کہتے ہیں آپ، اور اس دور کے اندر آپ کی جو فشز ہیں اور انورٹیبریٹ جو کہ زمین کے اوپر پائے جاتے تھے وہ وجود میں آئے۔ اور پلانٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو زیسٹروفائلم جو ہے وہ اس وقت وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد آپ کا 255 ملین ایئرز اگو میں کاربونیفیرس پیریڈ ہے۔ اس کے اندر ارلی ایمفیبینس اینڈ ابنڈنٹ ایکائنوڈرمس جو ہیں وہ تھوڑے مرز وجود میں آئے، اور ارلی ریپٹائلس جو تھے۔ اور اگر پلانٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس دوران سیڈ فرنز اینڈ برائیوفائٹس جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ پرمین ایرا کے اندر آپ کے میملز لائک ریپٹائل اور آربوریسنٹ لائکوپوڈس یہ بھی پلانٹس کے حوالے سے وجود میں آئے۔ میزوزوئک ایرا یہ تھوڑا ذرا فیمس ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ تمام ٹاپک تھوڑا بورنگ ہے، یہ اسٹوڈنٹس عام طور پر اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتا ہے، بھول جاتا ہے، ظاہر ہے بڑا ٹف ہے، اور عام طور پر اسٹوڈنٹ اس کا رٹا ہی لگاتا ہے، تو یہ یاد رکھنا ویسے بھی بہت ذرا مشکل ہے۔ تو میزوزوئک ایرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے فیمس ہے کیونکہ آپ کی ایک بڑی فیمس مووی کی ایک سیریز ہے جوریسک پارک، تو وہ اس میں جو ڈائناسور ہیں وہ سارے کے سارے 180 ملین ٹو 125 ملین ایئرز اگو وہ سارے اسی دور میں تھے۔ اس کو بھی ہم نے میزوزوئک کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک ٹرائیسک ہے، پھر جوریسک ہے، اور پھر کریٹیشیس ہے۔ تو اس دوران گولڈن ایج آف ریپٹائلز، رائز آف ڈائناسور، تو ڈائناسور جو تھے وہ اس دور میں زمین پر راج کر رہے تھے۔ تو پلانٹس کے حوالے سے بھی یہ بڑا ایک زبردست ایرا تھا، تو ہربیشیس، لائکوپوڈس، فرنز، کونیفر، سائکیڈس، یہ بڑے خوبصورت پودے تھے، وہ اس دور میں عروج پر تھے۔ اور سفینوپسیڈس بھی، اور جنکوز اور نیٹیلیز یعنی کہ آپ کے جو جمنوسپرمز ہیں وہ بھی اس دور میں بہت زیادہ تھے۔ جو لاسٹ ایرا جو بھی چل رہا ہے دیٹ از سینوزوئک، اور یہ بھی تقریباً 1 ملین ایئرز اگو سے 100 ملین ایئرز اگو سے پہلے ہے۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، کوارٹرنری اور ٹرشری پیریڈ میں۔ تو ٹرشری پیریڈ میں میملز اور برڈ جو تھے وہ وجود میں آئے، اور ہیومن کا ایوولوشن بھی اسی دور میں سٹارٹ ہوا اکارڈنگ ٹو تھیوری آف ایوولوشن۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ تھیوری تو یہی کہتی ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے، تو ان کے مطابق جو 15 ملین ایئرز اگو ہے اس وقت انسان جو ہے وہ بندر سے تقریباً انسان بننا شروع ہوا۔ تو اگر فلورا کی طرف آئیں تو ایج آف اینجیوسپرمز اور ڈائیکاٹیلیڈنس جو ہے وہ اسی دور میں سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوارٹرنری پیریڈ ہے جی، اس کے اندر ہیومن بینگ جو ہیں وہ پراپر طور پر زمین پر آئے، اور لاسٹ میں ایج آف میملز ہے جو اب چل رہا ہے وہ ایج آف میملز ہے۔ اور فلورا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو موجودہ ہمارے پاس زمین پر جو ڈومینیٹ چیزیں کر رہی ہیں وہ پلانٹس کے حوالے سے اینجیوسپرمز ہیں اور زیادہ مونوکوٹیلیڈنز ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑا فائلیٹک لینیج کو پڑھا، اور تھوڑی سی جو ایوولوشن کی اور دنیا کے ایوولوشن کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ بظاہر تو تھوڑا بورنگ سا ہے، تھوڑا سا مشکل سا ہے، لیکن یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اکثر شارٹ کویسچنس اس میں MCQs میں یہ کویسچن اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں، اور آپ کے کمپٹیٹیو ایگزامس میں بھی اکثر ان ایئرز میں سے کویسچن آ جاتے ہیں کہ فلاں سال میں کون سا اینیمل تھا، کون سا پلانٹ تھا، وہ کب دنیا میں آئے، اس طرح سے کویسچن آ جاتے ہیں، تو اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ آئے گا ضرور۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ خدا حافظ۔